والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ جیسی مبارک اور بابرکت گھڑی کے اندر اس کے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک جمعہ کی گھڑی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کئی سارے فضائل، کئی سارے احکامات اور اس کی کیا برکتیں ہیں، اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کے اندر جلدی جانے کی بنیاد کے اوپر کیا انعام سے، کیا اعزاز سے اور کس اکرام سے نوازیں گے، یہ سارے فضائل بارہا قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن بزرگوں، اصل تو یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اس کا یقین آ جائے، ہمارے اپنے دل کی کیفیت سنور جائے، ہمارے اپنے دل کی کیفیت درست ہو جائے۔ اس لیے کہ دل کی کیفیت کے اوپر، دل کی نیتوں کے اوپر، دل کے اخلاص کے اوپر، انسان کے یقین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کا مدار رکھا ہے۔ کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروگیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ درد دل کے لیے کیا ہے۔ کہ اس کے دل کی کیفیت بن جائے، اس کے دل کے اندر درد آ جائے، اس کے دل کے اندر فکر آ جائے، اس کے دل کے اندر کڑن آ جائے، یہ اللہ کے سامنے رونے والا بن جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو یہ اللہ کے سامنے رکھنے والا بن جائے۔ اس کے دل کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے جڑ جائے، مخلوق سے منہ موڑ کر یہ خالق کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے دل کے اندر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا دھیان اور اللہ کی ذات عالی کا یقین آ جائے۔ اور بندے کا تعلق جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کے اعمال کے اندر سدھار نہیں آئے۔ یہ نمازیں پڑھتا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ اگر اس نے تعلق قائم نہیں کیا تو پھر اس کی نمازیں خطرے کے نشان تک پہنچ گئی۔ تعلق مع اللہ بندے کا مضبوط ہو، یہ اپنے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کرنے کی فکر کرے۔ آج ہم اپنے تعلق کو ہر ایک سے مضبوط کرنے کی فکر کے اندر، کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا تعلق اس شخص سے، اس فلانے آدمی سے مضبوط ہو جائے، وہ مجھ کو پہچاننے والا بن جائے، میری پہچان اس سے اچھی ہو جائے کہ ایک فون لگاؤں اور میری آواز وہ پہچان لے کہ آپ فلاں شخص بول رہے ہیں۔ یہ میری فکر، یہ میری سوچ، یہ میرا نظریہ ہے۔
کہ صرف ایک فون جائے، آواز تو بہت دور کی بات ہے، میرے نمبر دیکھ کر وہ پہچان لے کہ آپ یہ فلاں شخص کا فون آیا۔ اس کے لیے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے، لوگوں کی نظروں کے اندر اپنا مقام اور اپنا مرتبہ بنانے کے لیے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ کہ لوگوں کی نظروں کے اندر میں نے آ جانا چاہیے، لوگوں سے میرا تعلق جڑ جانا چاہیے، میرا ربط اور ضبط لوگوں کی ذات سے ہو جانا چاہیے، لیکن مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے، میرے دل کے اندر ابھی تک یہ خیال نہیں آیا کہ میرا تعلق میرے اللہ کی ذات عالی سے کتنا ہے۔ دنیا کے سارے تعلقات ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت جو تعلق ساتھ دے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ساتھ دے گا۔ دنیا کے تعلقات میں خرابی آ جاتی ہے، لیکن اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ تو کتنے ہی گناہ کر لے، تیری نافرمانیوں کے باوجود، تیری کوتاہیوں کے باوجود، تیرے گناہوں کے باوجود کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ آواز دے لینا، یا اللہ میں اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوں، میں اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ میرے بندے جا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور دنیا والوں کا تعلق، فرمایا کہ اگر دنیا والوں کے تعلقات کے اندر خرابی آ جائے، دنیا والوں کے تعلقات کے اندر اگر بگاڑ آ جائے تو آپ رو لیں، اپنا سر پٹک دے، اپنا دل نکال کر اس کے سامنے رکھ دے، تو دنیا والے کہیں گے دیکھا کیسا دکھلاوا اور کیسا ناٹک کر رہا۔ اللہ کا در، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، اللہ کا در ایسا در ہے جو بندے کی تمام کوتاہیوں کو، تمام غلطیوں کو اور تمام لغزشوں کو معاف کر کے اپنے بندے کو گلے سے لگا لیتا ہے، اور پوچھتا تک نہیں کہ تو نے فلاں دن، فلاں جگہ، فلاں وقت کے اندر یہ گناہ کیا تھا، اب میری یاد تجھ کو آ گئی۔ اور دنیا والے 10 سوال کرتے ہیں کہ دیکھا اب اس کو اپنی یاد آ گئی، یہ اپنے پاس آیا ہے۔ اور اللہ کیسا ہے؟ کیسا ہے اللہ؟ بندہ جمعے کو چلے جائے تو ٹھیک ہے، آ جا۔ بندہ رمضان میں چلا جائے تو ٹھیک ہے، آ جا۔ بندہ عید کے روز آ جائے تو ٹھیک ہے، آ جا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تیرا اللہ، تو میرا بندہ، پھر تجھے کس بات کا ڈر، پھر تجھے کس بات کا غم؟ اللہ کی محبت کو سمجھانی ہے، اللہ کے تعلق کو سمجھانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کا اندازہ نہیں ہے ابھی تک۔ حالانکہ ہمارے سارے کام، ہمارے سارے اعمال، ہمارے سارے افعال کس کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف۔ بندے کے سارے اعمال اللہ کی مرضی کے خلاف۔ ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا لباس، ہمارا طریقہ، ہمارا لین دین، سارا کے سارا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ ہاں، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب فرماتے تھے
کہ سہاگن وہ جو پیا جی بھائے. سہاگن کون؟ جو پیا کے دل کو بھائے. فرمایا کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، اس کو تیار کیا جا رہا ہے، اس کو سجایا جا رہا ہے، اس کو سنوارا جا رہا ہے، اس کا میک اپ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس کی شادی ہے، اس کے کپڑے درست ہونے چاہیے، اس کی کان کی بالیاں، اس کے بال اور ایک ایک چیز اس کی درست ہونی چاہیے. اب ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ واہ تمہارے کپڑے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. ایک عورت آئی، واہ تمہارے بال کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. ایک عورت آئی، واہ تمہارے کان کے زیورات کتنے اچھے لگ رہے ہیں. ایک عورت آئی، واہ تمہارے گلے کا ہار کتنا اچھا لگ رہا ہے. ساری عورتیں آئی، ساری عورتوں نے تعریف کی. ساری عورتوں کے تعریف کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے منہ کو نیچے لٹکا کر بیٹھی گئی. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اتنی تعریف سننے کے باوجود خوشی سے پھولے نہ سمائے. اس سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا بات ہے؟ اس نے تمہارے زیور کی تعریف کی، اس نے تمہارے کپڑے کی تعریف کی، اس نے تمہارے بال کی تعریف کی، اس نے تمہارے بناؤ اور سنگار کی تعریف کی، تم کو خوشی نہیں ہوئی؟ تم کو خوشی نہیں ہوئی؟ تو اس دلہن نے، اس لڑکی نے کہا کہ سہاگن وہ جو پیا من بھائے. اگر جس کے لیے بن رہی ہوں، جس کے لیے سنور رہی ہوں، جس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جس کے لیے میک اپ کیا جا رہا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، تب یہ میک اپ کام کا، تب یہ بناؤ سنگار کام کا ہے. اگر یہ ساری عورتیں میری تعریف کر دے اور جس کے لیے مجھ کو سنوارا جا رہا ہے، جس کے لیے مجھے بنایا جا رہا ہے، جس کے لیے مجھے میک اپ کیا جا رہا ہے، وہ کہہ دے کہ تیرا میک اپ کسی کام کا نہیں ہے، تیرا بناؤ سنگار کسی کام کا نہیں ہے، تو پھر سمجھ لینا کہ یہ بناؤ اور سنگار کسی کام کا ہے. تو سہاگن وہ جو پیا جی بھائے. ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں ایسی ہونی چاہیے جو ہمارے اپنے اللہ کو کیا کر دے. اس مثال کے ذریعے حضرت مفتی صاحب نے سمجھایا کہ بندے کو ایسی عبادت کرنی چاہیے کہ جس عبادت سے اس کا اللہ راضی ہو جائے. پریشانیاں آئیں گی، حالات آئیں گے. حضرت مفتی مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا گیا، فرمایا کہ حضرت پریشانیاں ہیں. کیا ہے؟ پریشانیاں ہے. حضرت نے جواب تحریر فرمایا کہ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو اس کے پاس کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی. جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب بڑے اکابرین کے اندر سے گزرے ہیں، بہت بڑے اکابرین ہیں، بڑے اللہ والے ہیں. کیا فرمایا کہ جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے مضبوط ہو پریشانیاں اس کے پاس بڑھ نہیں سکتی. پریشانیوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. اگر ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے مضبوط نہیں ہے تو پھر بڑے خطرے کی بات ہے، بڑی سوچنے والی بات ہے. اگر ہمارا اللہ ہی ہم سے راضی نہ ہو تو میری عبادتیں، میری ریاضتیں، میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ کس کام کا؟ کس کام کا؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندے دو عالم سے خطا کس کے لیے ہے؟ میرے لیے. اللہ نے کہنا چاہیے کہ جو تو عبادتیں لے کر آیا ہے، جو تو ریاضتیں لے کر آیا ہے، جو مجاہدات لے کر آیا ہے، یہ سارے کیا ہے؟ دنیا سے کیا تعلق، دنیا سے کیا واسطہ؟
اور تعلق مع اللہ کب ہوگا؟ کہ جب بندہ رضا بالقضاء کے اوپر کیا ہو؟ کھڑا ہو جائے، بندے کا یقین رضا بالقضاء کے اوپر ہو جائے کہ جو ہوا ہے اللہ کی طرف سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں رضا بالقضاء، بندے کو اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ بندے کو کس کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے؟ اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان کیا ہے؟ مکمل نہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، ایمان مجمل، ایمان لایا میں اللہ پر، کما ہوا جیسا کہ وہ، باسمائہ وصفاتہ اپنے نام اور اپنے صفات کے ساتھ کیا ہے؟ موجود ہے۔ وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے سارے احکام کیا کر لیے؟ قبول کر لیے۔ ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں کے اوپر، اس کے رسولوں کے اوپر، والیوم الآخر اور کائی کے دن کے اوپر، آخرت کے دن کے اوپر۔ یہ تو ٹھیک ہے آخرت کے دن کے اوپر، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کے اوپر بھی ایمان لانا، رضا بالقضاء کے اوپر بندے کو ایمان لانا کیا ہے؟ والقدر خیرہ، اچھی بری تقدیر کے اوپر، یہ اچھا ہو گیا یہ اللہ کی طرف سے، یہ برا ہو گیا نقصان آ گیا، کاروبار کے اندر گھاٹا آ گیا، اللہ کی طرف سے، من اللہ تعالی، اچھے اور برے کام کس کی طرف سے ہو رہے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر بھی بندے کو کیا رکھنا چاہیے؟ ایمان رکھنا چاہیے۔ رضا بالقضاء اس کا مضبوط ہوگا، یہ اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی ہوگا، تو سمجھو اس کا تعلق مع اللہ کیا ہے؟ اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہے۔ اور تعلق مع اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بندے کو اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کو کس کے سامنے رکھے؟ اللہ کے سامنے۔ بندہ اپنی چھوٹی اور بڑی ضرورت کو، ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کو کس کے سامنے رکھنے والا بن جائے؟ اللہ کے سامنے رکھنے والا بن جائے۔ ایک دوسری بات فرمائی کہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر بندہ شکر کرنے والا بن جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ سے اس کا تعلق کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنے کی فکر کے اندر بالکل، اللہ والے فرماتے ہیں سب کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھا، سب کو راضی کر لیا، سب کو راضی کر کے دیکھ بھی لیا، اس کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ، فلاں شخص راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، سب کو راضی کر کے دیکھ لیا، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی ابھی تک کوشش ہی نہیں کی، اللہ کو راضی کرنے کی ہم نے ابھی تک۔ اور بزرگوں، اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو ہمارے سارے کے سارے اعمال کسی کام نہیں، سارے اعمال
ہمارا چاہے کوئی بھی عمل ہو، ہم مخلوق کو راضی کرنے کے چکر کے اندر کس کو ناراض کر رہے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ باپ سوچتا ہے بیٹا راضی رہے، دوسرے ناراض ہو تو چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بیوی سوچتی ہے شوہر تو راضی رہے، دوسرے ناراض رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی کو فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ بندوں کو تم راضی کر رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو تو سمجھ لو تمہارے سارے رضامندی کے پروانے کیا ہیں؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرنے والے بن جاؤ۔ یہ تعلق دنیا کے اندر بھی کام دے گا، آخرت کے اندر بھی کام دے گا۔ دنیا کا تعلق صرف دنیا کے اندر کام دے گا، وہ بھی اگر کوئی بیچ میں دراڑ نہیں آئی تو، ورنہ اگر دراڑ آ گئی تو دنیا کے تعلق بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کا تعلق آخرت کے اندر بالکل ساتھ۔ میں اگر یہ سوچوں کہ میری بیوی میرا ساتھ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سوچوں کہ جس ماں نے مجھ کو دودھ پلایا ہے کل قیامت کے دن وہ میرا ساتھ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ میں یہ سوچوں کہ میرا باپ جس نے میری پرورش کے لیے، میری دیکھ بھال کے لیے، میرے راحت اور آرام کے لیے سارے جتن کر لیے، کل قیامت کے دن میدان حشر کے اندر، آخرت کے اندر اللہ کے سامنے وہ میرا ساتھ دے، ایسا بھی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، پہچان والا پہچان والے سے بھاگ جائے گا، چھپ جائے گا۔ ماں یہ سوچے گی ارے کہیں مل گیا، ایک نیکی منگ لے گا، پہلے ہی ادھر مسئلے چل رہے ہیں۔ شوہر سوچے گا کہیں بیوی نہیں دیکھ لے بھیا، نکل لو یہاں سے، دیکھ لے گی تو جبرن نیکی کا سوال کر لے گی، مطالبہ کر لے گی۔ اور اگر ملاقات ہو بھی گئی بائی چانس اور کہہ بھی دیا کہ دیکھ میں تیرا شوہر ہوں، ایک نیکی دے دے، سارے تیرے میں نے راحت اور آرام کی اسباب کی فکر کی، دنیا کے اندر تو نے جو مانگا وہ لا کر دیا، پریشانیوں کے اندر مبتلا رہا، تیری ضرورتوں کو پورا کیا، تو کہ یہ سارے کام کہاں تھے؟ دنیا کے اندر۔ یا تو بھائی تیرا جان اور میں میرا جانوں، تو ابھی جائے یہاں سے۔ بیوی کس کو پہچاننے سے انکار کر دے گی؟ شوہر۔ اس لیے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر لو، وہ کسی کی ضرورت پڑنے ہی نہیں دے گا۔ اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو، اپنے گناہوں کے اوپر رونے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی کو بھی سنوار دے گا، آخرت کی زندگی کو بھی سنوار دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں کہہ دیتا ہوں